روزے کی حالت میں تھوک نگل جانے سے، بلغم نگل جانے سے یا کھٹی مٹھی ڈکاروں کو نگل جانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ یہ بڑا ہی اہم اور نازک سوال ہے۔ دیکھیے یہاں پر 3 چیزیں الگ الگ ہیں اور ان تینوں چیزوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص تھوک نگلتا ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، اگر غیر اختیاری طور پر تھوک کو نگلتا ہے، یعنی ایسے ہی تھوک جمع ہوا اور اس کو نگل لیا، تو پھر اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص تھوک کو جمع کرتا ہے، ادھر ادھر منہ بنا کر کے تھوک جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، پھر اس تھوک کو نگلتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے روزے پر فرق پڑے گا، یعنی اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اگر بلغم حلق سے اوپر نہیں چڑھا، حلق میں ہی آیا اور غیر اختیاری طور پر نیچے چلا گیا، تو پھر اس سے بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بلغم کو منہ میں لایا اور پھر اس کو نیچے پھینک دیا، باہر پھینک دیا، تو اس سے بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بلغم حلق سے منہ میں آ کر اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، اور وہ بلغم بہت زیادہ مقدار میں ہو، کم مقدار میں نہیں بلکہ منہ بھر کے ہو، تو ایسی صورت میں اس بلغم کو منہ میں آنے کے بعد اگر کوئی شخص نگل لیتا ہے تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اگر بلغم منہ بھر کے منہ میں آ جائے تو پھر اس بلغم کو آپ نہ نگلے بلکہ پھینک دیں، اور اگر تھوڑی مقدار میں بلغم منہ میں آئے پھر آپ نے اس کو نگل لیا، تو پھر تمام علماء کے نزدیک یہی ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب کھٹی مٹھی ڈکارے آئیں پھر اس کو آپ نگل لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے یہ بھی جان لیں۔ دیکھیے اگر کھٹی میٹھے پانی کی شکل میں ڈکار آئے اور غیر اختیاری طور پر آپ اس کو نگل لیتے ہیں، یعنی وہ ڈکار خود بخود آئے اور پھر خود بخود نیچے چلی جائے، تو پھر اس صورت میں آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر ڈکار کھانے کی شکل میں آئے اور منہ میں کھانا نکل کر آ جائے، جیسے کہ آپ کچھ کھائے ہیں اور ڈکار آیا اور ڈکار ہی کے ساتھ آپ کے منہ میں وہ کھانا بھی آ گیا، اب اس کھانے کو آپ دوبارہ نگل لیتے ہیں چاہے تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.